نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج عاشورہ کا دن ہے، یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس دن کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، یعنی ہم سب کو مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، جانا نہیں انشاءاللہ، سب کو جنت میں جانا ہے۔ دعا بھی کریں جنت میں جانے کی، اور کسی بھی مسلمان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بہت سارے مسلمان ایسے مایوس ہو جاتے ہیں، ارے ہم کہاں جنتی ہے، ہم کہاں جنت میں جائیں گے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسے عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے جنت میں لے جائے جائے، کہ میں جنت میں جاؤں۔ جب ہمارے اعمال کمزور رہتے تو ہم امید بھی چھوڑ دیتے، اب جس کے اعمال مضبوط رہتے اس کو بھروسہ رہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کو جو بنایا تو آج کے دن بنایا، اور یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ 10 محرم جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا، اور آج بھی 10 محرم ہے اور جمعہ کا دن ہے، کیونکہ ذی الحجہ کا جو مہینہ گیا نا پچھلے وہ 29 کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک دن اور بڑھا دیا، 29 کا نہیں بلکہ 30 کو، کیا چاند نظر نہیں آیا تو اس کی وجہ سے، ورنہ 10 تاریخ کل ہو جاتی تھی، آج 11 ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھو، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم دیکھو ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 10 محرم کو جمعہ کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا وہ آج ہی کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن عصر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنایا، ان کے اندر روح ڈالی، وہ آج ہی کا دن تھا۔ اور اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے اتارے گئے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اس دنیا میں روتے رہے، 300 سال تک اس دنیا میں روتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہمیں یاد بھی ہے سب کو۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رونے کے بعد انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما، کہ ہم نے بے شک خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تم نے، یا اللہ آپ نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا تو حضور کو فرمایا کہ آپ کا امتی جو بھی اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو جس طرح آدم علیہ السلام کی خطا 300 سال رونے کے بعد معاف ہو گئی، اسی طرح ہم میں بھی جو بھی اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ کتنی آسان دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سب کو یاد بھی ہے، بس یہ ہے کہ معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہو گیا۔ تو ہر نماز میں کم سے کم اس کو ایک مرتبہ تو پڑھے، اسی لیے ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں دعائیں، یہ دعائیں جو پڑھتے ہیں ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس لیے ان دعاؤں پر نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا کو انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد ان کی خطا معاف ہو گئی۔ جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن تھا۔ بتاؤ کتنا قیمتی دن ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، لوح قلم یعنی ہر چیز کو بنایا، تو وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ یعنی اس امت کے آنے سے پہلے جو سب سے بہترین دن تھا وہ عاشورہ کا دن تھا، لیکن جب سے رمضان المبارک آئے تو اس کی جو پوری جتنی فضیلتیں وہ پوری رمضان میں چلی گئی، پورے رمضان میں چلی گئی۔ تو اس سے بھی بہتر ہے وہ، یہ تو ایک ہی دن کی بات ہے، وہ تو 30 دن کی بات ہے، تو ایک دن زیادہ رہتے، 30 دن زیادہ رہتے، آدمی 30 دن عبادت کرے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس میں چلی گئی۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ آج ہی کے دن پیدا ہوئے، عاشورہ کے دن۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود نے آگ میں ڈال دیا اور آگ میں 40 دن تک رہے، اور اس کے بعد جب ان کو آگ سے نجات ملی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا، ٹھنڈی بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی نہیں بنا بلکہ سلامتی والا بھی بنا دیا۔ زیادہ ٹھنڈ سے بھی آدمی مر جاتا، نہ زیادہ ٹھنڈی ہے نہ زیادہ گرم ہے، بالکل درمیانی بنا دیا۔ تو وہ یہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا؟ فرعون آیا۔ تو فرعون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا دریائے نیل کے اندر ڈبو کر، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سازشیں کی لوگوں نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ ادریس علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، وہ موقع بھی نہیں ہے، ہمیں دوسری بہت آگے تک جانا ہے، دوسری چیزیں بیان کرنی ہے، کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا میں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو بہت ستایا اور صرف 80 لوگ، 80 میں سے 40 مرد 40 عورت ایمان لائے اور پورے لوگوں کے لیے آپ نے ان کے لیے بد دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو پانی کا طوفان آیا۔ جب پانی میں وہ کشتی چلتی رہی تو جس دن وہ کشتی رکی تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا اور 10 محرم تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ بنے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے، آپ کو معلوم ہے واقعہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، تو ان کے جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے تو اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی۔ جب ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ کتنا قیمتی دن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا اور اس کنویں سے جو ان کو نکالا گیا، جو قافلہ آیا تھا، قافلے والوں نے پانی کے ڈول اس میں ڈالا کنویں میں، اور ڈول میں بیٹھ کر دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام آئے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بات بتائے تو پوری ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار تھے۔ جب ان کو بیماری سے شفا ہوئی تو وہ دن بھی جو ہے عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح جو سب سے پہلے آسمان سے بارش آئی، سب سے پہلی جو بارش آسمان سے زمین پر آئی تو وہ بارش بھی عاشورہ کے دن آئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتوں کا نزول فرمایا، یعنی جو آدمی نیک کام کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آسمان سے رحمت نازل فرمائی تو وہ عاشورہ کا ہی دن تھا۔ تو اس لیے اس دن روزے کی بھی بہت ساری فضیلت ہیں کہ جو آج کا روزہ رکھے، سب کو روزے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو آج کا روزہ رکھے گا، پچھلے جمعے میں جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ اس کو 30 روزوں کا ثواب ہے اور اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہیں۔ دیکھو ہمارے پاس 360 دن ہیں، کتنے دن ہیں؟ ہمارے پاس 360 دن ہیں۔ ان 360 دن میں سے بھی اگر ہم نے ایک دن نہیں نکالا، ایک دن روزے کے لیے نہیں نکالا، تو ہمارا کیا دین اور کیا ہم مسلمان، پھر تو ہم نام کے مسلمان ہوئے۔ تو کبھی کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی رمضان کے روزے رکھیں گے ہم، بعض لوگ تو ایسے رمضان کی بھی نہیں رکھ رہے، تو یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف رمضان کی رکھیں گے اس کے بعد نہ رکھیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور فجر کا بعد تھا، فجر کی نماز کی بات کا وقت تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جیسے بیٹھتے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج روزے سے کون ہے، آج روزے سے کون ہے۔ وہ عام دن تھے کہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، عام دن تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ روزے سے کون ہے، تو حضور کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ روزہ، اب تو کوئی رمضان کا، کوئی عاشورہ کا، ذی الحجہ کا، شب برات کا سب کچھ موقع نہیں ہے نا، تو روزہ کیوں، کوئی نہیں ہے، کوئی روزے سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے عمر تو چپ کر، یہاں کوئی تو ایسا ہوگا جو روزے سے۔ تو فوراً سامنے سے حضرت ابوبکر ٹھہرے، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرا، جیسے آنکھوں سے اشارہ کرتے نا، دیکھے یہ روزے سے۔ تو دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آج کس نے کس کی مدد کی ہے، کہ آج کس نے کس کی مدد کی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ابھی ہم یہاں سے جائیں گے تو کسی کی مدد کریں گے نا۔ تو حضور نے فرمایا ابو عمر تو چپ نہیں کرتا کیا، تو چپ رہے، ذرا انتظار تو کر۔ پھر ابوبکر ٹھہرے، یا رسول اللہ میں نے مدد کی ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، اتنی صبح کس نے مدد کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابوبکر نے کہ میں جیسے صبح اٹھا تو ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن ابوبکر، تو ان کو بھوک لگ رہی تھی صبح، تو انہوں نے امی سے درخواست کی مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اب مسجد میں جائیں گے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کھا پی کر جاؤں۔ تو ان کی امی نے 2 روٹی بنائی، روٹی بنا کر ایک انہوں نے کھائی، دوسری روٹی کو میں نے رکھ لیا،
کہ میں حضور کو دوں گا. کسی جیسے میں نے دروازہ باہر کھول کے دیکھا تو بھاگ کر ایک سائل ایک غریب میرے دروازے پر آیا. اس نے کہا کہ میں پوری رات سے بھوکا ہوں اور میں یہاں گلی میں پھر رہا ہوں کہ جس کا دروازہ سب سے پہلے کھلے گا میں اس کے دروازے پر جا کے مانگوں گا کچھ مجھے دے گا. اور تو سب سے پہلے آپ کا دروازہ کھلا ہے تو میں نے وہ ایک روٹی اس کو دے دی. فجر سے پہلے مدد بھی ہو گئی. تیسرا سوال حضور نے فرمایا کہ آج کس نے کس بیمار کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت عمر نے پھر فرمایا یا رسول اللہ ابھی ہم نماز پڑھ کے آئے نا, ابھی کون عیادت کرے گا؟ اب جائیں گے تو عیادت کریں گے نا. حضور نے پھر فرمایا عمر تو چپ نہیں کرتا کیا؟ چپ کر تو ذرا ٹھہر تو صحیح, ذرا دیکھ تو صحیح, کوئی تو بولے گا. پھر ابوبکر ٹھہرے, یا رسول اللہ میں عیادت کر کے آیا ہوں. کس کی عیادت کر کے آئے؟ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے جماعت نماز پڑھنے نہیں آئے مسجد میں. تو میں انہیں کے گھر گیا تھا, کیا ہوا 3 دن سے نہیں آئے؟ تو پتہ چلا ان کی طبیعت خراب ہے. تو میں فجر سے پہلے جب نماز کو آ رہا تھا تو ان کے گھر سے ملاقات کر کے آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی وہ آدمی جنتی ہے. جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی, کیا؟ روزہ رکھنا. ایسا نہیں بس جب رمضان کا ہے جب بھی رکھنا ہے, کبھی کبھی رکھنے چاہیے روزے, جیسے عاشورہ کا, ذی الحجہ کا ہے. اس طرح کسی کی مدد بھی کرنی چاہیے, اور کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت بھی کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بیمار ہے اور کوئی دوسرا مسلمان اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, صرف ملاقات کے لیے, اسے پیسے نہیں دینے, بھی دوائی نہیں دلانی, صرف ملاقات کے لیے گیا, اس کی مزاج پوچھی, اس کو پوچھا حال چال کیا ہے, صرف پوچھنے پر, تو حضور نے فرمایا صرف اتنا پوچھنے پر اگر کوئی صبح کو پوچھتا ہے تو شام تک, اگر کوئی شام کو پوچھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کرن گیا تو ہمیں 70,000 فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے نہیں؟ تو بات آگے چلی جائے گی. تو اس میں بہت سارے واقعات اس دن کے اندر ہوئے, بہت سارے واقعات جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اسی طرح اس میں ایک واقعہ ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفہ والوں نے بلایا, وہ جھوٹے خطوط بھیج کر بھیجایا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے تھوڑا اختلاف تھا. وہ اختلاف اس لیے تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا رافضوں نے, دشمنوں نے جب شہید کر دیا, تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تھوڑے لوگ امیر معاویہ کی طرف ہو گئے. تو امیر معاویہ نے یہ کہا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کریں, جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کو قتل کریں, آپ ان سے بدلہ لیں. تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو جو آدمی گھر کا بڑا ہوتا ہے نا, اس کو اپنے گھر کے بارے میں پتہ رہتا ہے, ہر آدمی کو کسی گھر کے بارے میں نہیں پتہ رہتا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بدلہ تو ہم ضرور لیں گے, لیکن ابھی بدلے کا وقت نہیں ہے, ابھی ذرا رکو, ذرا وقت انتظار کرو, میری حکومت اچھی طرح سے آنے دو. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ پورے مدینہ کے اندر بھرے ہوئے تھے وہ لوگ. انہوں نے فرمایا حضرت علی نے اگر میں ان کو قتل کرنا شروع کروں گا, اگر میں ان کو قتل کرنا شروع کروں گا تو پورے مکے میں جو ہے, پورے مدینہ میں جو ہے فساد پھیل جائے گا, اور پورے مدینہ کی ہر گلی میں جو ہے خون ہی خون ہوگا. اس لیے ہم ان کو بدلہ تو لیں گے عثمان کا, لیکن آہستہ ذرا حکمت سے بدلہ لیں گے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ ابھی بدلہ لو, تم لیتے ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں اجازت دیو ہم بدلہ لیں گے. تو ان دونوں میں اختلاف ہوا. اختلاف ہونے کے ایسا ہوا کہ تھوڑے صحابہ ان کی طرف ہو گئے, تھوڑے صحابہ حضرت معاویہ کی طرف ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے امیر معاویہ کی طرف ہو گئی. یعنی آدھے صحابہ یہ تھے کہ ابھی بدلہ لیو, اور آدھے صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے کہ تھوڑا ذرا رک کے بدلہ لیں گے, ایک دم نہیں. تو ان دونوں میں آپس میں اختلاف بھی ہوا, کئی جنگیں بھی ہوئی جس میں کئی صحابہ شہید بھی ہوئے. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا. تو اس کے بعد اسی طرح چلتی رہی. اسی طرح جب یہ حالات چلتے رہے تو انہی حالاتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 رمضان المبارک کو 17 یا 18 رمضان المبارک کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے, تو دشمنوں نے حملہ کیا, تو اسی حملے میں آپ شہید ہو گئے. تو شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اب حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے, حضرت امام حسین کے بڑے بھائی جب خلیفہ بنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی, اسی لڑائی کو ختم کرائیں گے, اسی لڑائی کو ختم کرائیں گے حضرت امام حسن کے ذریعے سے. تو جب امام حسن خلیفہ بنے, اب انہوں نے سوچا کہ حضرت میرے والد صاحب اور حضرت امیر معاویہ میں بہت دن سے لڑائی چل رہی ہیں, کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا, اپنے خلیفہ کو حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا, یعنی آج سے آپ خلیفہ ہو, آج سے آپ بادشاہ ہو, کہ ہم اپنی جو ہے حکومت آپ کے سپرد کرتے ہیں. تو تھوڑے لوگ امام حسن کے مخالف بھی ہو گئے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے, تو حضرت امیر معاویہ جو 20 سال تک خلیفہ رہے,
تو ان کے دور میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا، ورنہ حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تک مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب نہیں ہوئی، آپس میں ہی جنگیں چلتی رہی، یعنی 5-6 سال جو تھے آپس میں ہی مسلمانوں کی جنگیں چلتی رہی، یعنی کوئی 44 لاکھ مربع میل کو چھوڑ کر گئے تھے عثمان، اسی وہیں پر رہی حضرت امیر معاویہ تک۔ تو حضرت امیر معاویہ نے 20 سال تک خلیفہ رہے، 20 سال تک بادشاہ رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کے دور میں بھی بہت سارے جو ہے فتنہ فساد شروع ہو گئے، آپ ایسا کریں کہ اپنے دور میں ہی، آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے زندہ رہتے ہوئے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے، یعنی کسی کو بنا دیجئے کہ یہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا، لیکن یزید کے بارے میں شروع میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اور نہ اس نے اپنے حالاتوں کو اور اپنے فسق و فجور کو ظاہر کیا کہ میں ایسا ظالم ہوں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت امیر معاویہ انتقال سے پہلے حضرت یزید کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ آپ میرے بعد خلیفہ تو ہو، لیکن 3 لوگوں سے آپ کو مشورہ لینا ہے، اگر وہ 3 لوگ مشورہ دے دیں تو آپ خلیفہ ہو، اگر 3 لوگ مشورہ نہیں دیں تو آپ خلیفہ نہیں بننا۔ لیکن ان کو جو حکومت کا جنون سوار تھا، بننا تھا، تو وہ 3 آدمی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، کیونکہ امام حسن تو شہید ہو چکے تھے، امام حسین۔ اب انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کسی کو بتایا نہیں، اس وقت مدینہ کے جو خلیفہ تھے وہ ولید بن عقبہ تھے، تو انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ان سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیتے، جب بیعت لے لیں گے یہ ہمیں خلیفہ مان لیں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کیا کرو کہ ولید بن عقبہ جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس خط بھیجایا کہ تم جلدی سے ان تینوں حضرات کو بلاؤ اور ان تینوں سے اپنے ہاتھ پہ میری خلافت بیعت لے لو۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہاں تم بڑے ہو ٹھیک ہے، بیعت کا مطلب قسم ہوتی تھی، بیعت کا مطلب ایک قسم ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ ہے بیعت۔ اب ایک بار آدمی اگر قسم کھا لے تو اس کی طرف آواز کیسے اٹھائیں گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان تینوں کو ولید بن عقبہ نے مدینہ میں رات کے وقت بلایا، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے آپ جا رہے تھے تو بلایا چپکے سے کہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہمیں رات کو کیوں بلا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے، امام حسین نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا، پہلے فون تو نہیں تھے، وہ کہاں ہیں، شام کے علاقے میں ہیں اور یہ یہاں پر ہیں 2-3 ہزار کلومیٹر دور۔ تو اب ان کو بلایا، ولید بن عقبہ نے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، ہم آپ کو بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم رات کو تو بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم چھوٹے آدمی تھوڑی ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، ہم رات کو بیعت نہیں کریں گے، آپ ایسا کریں مجمع جمع کریں، صبح دن میں لوگوں کو جمع کریں، ہم سب کے سامنے بیعت کریں گے۔ اب ان کو خطرہ ہوا، یزید کے پاس جب یہ بات پہنچی تو یزید کو خطرہ ہوا اگر سب کے سامنے بیعت کریں گے تو میری حکومت تو اسی دن ختم ہو جائے گی، تو کیا کریں؟ تو کسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ آپ کے خلاف جو ہے سازشیں رچ رہے ہیں اور کسی طرح آپ کو زبردستی آپ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرائیں گے زبردستی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرا، رات میں اپنے بیوی بچوں کو سب کو لیا، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اب مکے میں جو ہے امن و امان کا ہے، مکے میں جو ہے لڑائی نہیں کر سکتے، مکے میں تو جو ہے داخل ہونے کے بعد مکہ تو امن کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے میں آ گئے، مکے میں 6 مہینے آپ رہے، یعنی رجب میں آپ گئے، رجب، شعبان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یعنی ذی الحج کے آخر میں جو ہے کوفہ والوں نے خطوط بھیجانے شروع کیے، کوفہ والوں نے اور اظہر ابن زیاد اور یزید نے جو ہے خطوط کو بھیجانا شروع کیا کہ آپ خطوط بھیجو کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے ان کو یہاں پر بلا کے یہاں پر ان کے خلاف جو ہے ان کو زبردستی بیعت لیں گے۔ اب ان پر خط بھیجتے رہے، اب بھیجتے اتنا خط بھیج دیے کہ خطوں کی جو ہے 3 بوریاں بھر گئی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے والے تو نہیں تھے، لیکن جب ان میں سے خط کھول کے دیکھا تو ایک خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم یزید کو تسلیم نہیں کرتے، معاذ اللہ یزید تو بڑا ظالم آدمی ہے، یزید تو فاسق اور فاجر شرابی ہے، یہ تو ظالم آدمی ہے، آپ آؤ ہم آپ کو جو ہے خلیفہ بنائیں گے۔ تو اب یہ خط پڑھا اور خط میں نیچے لکھا ہوا تھا اگر آپ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ آئے نہیں امام حسین اس لیے ہم نے ان کو خلیفہ بنا لیا، کاش کہ آپ آ جاؤ تو ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ اب یہ خط جب پڑھا تو ان کا دل نرم ہو گیا، موم ہو گیا۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا خط پڑھنے کے بعد کہ اب تو مجھے کوفہ جانا ہی ہے، تو کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب جب کوفہ جانے کا ارادہ ہو گیا تو تمام صحابہ نے منع کیا آپ کو کہ آپ نہ جائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ تو تمام صحابہ نے فرمایا اگر آپ کو جانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے جانے سے پہلے کسی کو بھیجا دیں،
اپنے جانے سے پہلے وہاں کے حالات کے معلوم کرنے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے کسی کو بھیجائے، تو آپ نے جو ہے مسلم بن عقیل ان کو بھیجایا، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بھیجایا کوفے کے اندر۔ جب ان کو کوفے بھیجایا تو ادھر یہ پہلے ہوشیار تھے کہ امام حسین سے پہلے جو آئیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے چالاکی سے، کہ کوئی امام حسین کو بلانا ہے۔ تو جب مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی۔ ایک ہی دن میں جو ہے ہزاروں لوگ بیعت ہو گئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے 10-15 دن میں 40,000 لوگ بیعت ہو گئے۔ جب 40,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو انہوں نے وہاں پر سے ایک خط لکھ دیا کہ یہاں کے لوگ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ اب انہوں نے خط بھیج دیا۔ اب خط جب انہوں نے روانہ کر دیا، اب فون تو تھے نہیں اس وقت، خط روانہ کر دیا۔ اب ادھر جو کوفہ کے گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ جب ادھر یزید کو معلوم ہوا کہ 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لگتا ہے کہ نعمان بن بشیر بھی ان کے ساتھ ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں کو مشورہ کر کے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو بٹھا دیا، جس نے امام حسین کا قتل کروایا، اس کو بٹھا دیا ابن زیاد۔ اب ابن زیاد کون ہے؟ ابن زیاد جو ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ جو ابن زیاد تھے نا، یہ ایسی ماں کے بیٹے تھے کہ یہ حرام سے پیدا ہوئے، زنا سے پیدا ہوئے، لیکن جب ان کو احساس ہوا، ابھی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں احساس ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اچھی دوستی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جنگیں بھی لڑی، لیکن ابن زیاد کا بیٹا یہ عبید اللہ تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کو قتل کرایا، عبید اللہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو باپ چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے چاروں بیٹے ڈاکٹر بنے، لیکن اس میں سے آدھے گنڈے بدماش بھی بن جاتے ہیں، چور چکار بھی بن جاتے ہیں، تو ایسا نہیں، جو باپ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اب ان کے بیٹے یزید ظالم بن گئے تو کیا کر سکتے۔ اسی طرح سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمر ہیں کہ جس نے حضرت امام حسین کو قتل کیا۔ وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دریا کے اندر گھوڑے دوڑائے، یعنی دریا تھا، اب دشمن وہاں تک کیسا جائیں، دشمنوں نے کشتیاں بھی چھین لی، کشتیاں سب کچھ ختم کر دیا، کیسا جائے۔ تو رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان کو، سعد بن وقاص کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ڈر گئے ہو، اس دریا سے ڈر گئے ہو۔ خواب میں رات کو اٹھے کہ یا رسول اللہ ہم ڈرے نہیں ہیں، سب کو تیار کیا کہ چلو۔ اب 70,000 60,000 کا لشکر تھا، اب پریشان ہوئے، سامنے دریا ہے کیسے جائیں، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ ڈر گئے ہو، ہم اس سے ڈرے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو ان کے لیے زمین بنا دیا۔ تو یہ انہی کے بیٹے ہیں کہ عمر کہ جس نے حضرت امام حسین کو قتل کرایا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے گورنر بنا دیا، کیونکہ یہ بڑا سخت دل انسان تھا، کسی کی بات سنتا نہیں تھا، منافق تھا، تو اس کو گورنر بنا دیا۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صحابی، تو ان کو ہٹا دیا۔ اب جب یہ گورنر بن گئے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا ہے امام حسین کے لیے، جب خط چلا گیا تو اس نے کیا کیا، پیچھے سے مسلم بن عقیل کے جو ہے قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو فجر کی نماز میں 40,000 آدمی تھے۔ جب انہوں نے سازش شروع کی، ظہر کی نماز میں 5,000 بچے اور مغرب تک ایک آدمی بھی پیچھے نہیں بچا۔ یعنی فجر کی نماز میں 40,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، لیکن مغرب کی نماز تک ابن زیاد سے لوگ اتنے ڈر گئے، ابن زیاد نے جو ہے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا کہ کوئی بھی اہل بیت ان کا جو ہے ساتھ نہ دے سکے، اتنا ڈرا دیا۔ اور مغرب کی نماز میں جب انہوں نے سلام پھر کر دیکھا تو پیچھے ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل جب پورے کوفے میں گھومے تو پورے کوفے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، کسی بھی کوفے والے نے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی۔ صرف ایک آدمی ہانی بن عروہ ایک آدمی ہیں جنہوں نے پناہ دی۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ انہوں نے پناہ دی تو مسلم بن عقیل کو بھی اور ہانی بن عروہ کو دونوں کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر دیا، ادھر انہوں قتل ہو گئے اور امام حسین وہاں سے چل دیے ان کا خطوط لے کر۔ جب وہ خطوط دے کر وہاں سے چل دیا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو راستے میں جب کوفہ پہنچنے والے تھے تو کوفے سے پہلے ہی ان کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب ان کو جب معلوم ہوا مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے تو مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے، بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، بدلہ لیے بنا نہیں جائیں گے ہم۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو چل دیے۔ راستے میں کہ لوگ ملے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، وہ آپ کو بھی قتل کر دیں گے، ابن زیاد کو سخت انسان ہے، آپ نہ جائیں وہاں پر۔ تو کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو جانا ہے، ہم تو جائیں گے۔
تو امام حسین نے باقی جو 72 ساتھی تھے ان کو فرما دیا کہ آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں، جو جانا چاہتے ہو، میرے اوپر اپنی جان نہ دے۔ تو 72 کے 72 ساتھی نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی چاہے شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ تو 72 لوگ چلے گئے وہاں پر۔ تو ابن زیاد نے جو ہے حر بن یزید ایک آدمی تھا، اس کو 1000 کا لشکر لے کر بھیجا کہ ان کو روکا جائے، امام حسین کو وہاں پر روکا جائے، ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ تو ان کا پانی بند کر دیا گیا 3 دن تک، یعنی 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا۔ آج ان کا پانی بند کر دیا گیا لیکن ہم لوگوں کو پانی بانٹ رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان کو پانی بانٹیں گے، لوگوں کو پانی پلائیں گے تو ان کی پیاس بجھتی۔ بھئی ان کو آپ کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو جنت میں چلے گئے، ان کو آپ کی شربتوں کی اور آپ کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی دعوتوں کی ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس کو ہے جو آدمی زندہ ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ جو آدمی زندہ ہے اس کو ضرورت ہے۔ اب جو آدمی جنت میں چلے گئے، جو آدمی جنت کی شراب ایک مرتبہ پی لے گا، اس کو پوری دنیا سے بہتر ہے وہ شراب، جنت کی ایک شراب، ایک گھونٹ شراب پوری دنیا سے بہتر ہے۔ آج ہم لوگ بھی بھئی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ خوب کریں، کھل کے کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن بعد سنی بھی شیعوں میں شامل ہو گئے، اور ہم نے آہستہ 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 وہاں سے پورے اس کو اپنے یہاں لا لیا ہے۔ ہم لوگ یہ بولتے ہیں محرم میں گوشت کھانا جائز نہیں ہے، محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ، ان کا مسلک ہے، بھائی ان کا اپنا مسلک میں وہ کچھ بھی کرو۔ اب غیر مسلم ہے جو، اب یہودی ہے، نصارہ ہے، عیسائی ہے اور کرسچن ہے، ان کا جو مسلک ہے ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں، ان کا مسلک ہے، اپنے مسلک میں وہ کچھ بھی کریں، لیکن اگر مسلمان ان کے مسلک سے اپنے یہاں پر باتیں لائے گا اور ان کے مسلک پر عمل کرے گا تو مسلمان تھوڑی ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اپنے مسلک میں شک ہے، اور جس کو شک ہوگا وہ منافق ہے۔ مسلمان کو اپنے مسلک میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلم مناقین کو جب انہوں نے شہید کر دیا، اور حر بن یزید کو جو ہے ابن زیاد نے بھیجا کہ ان کو روکا جائے، جب ان کو روکا پانی کے لیے تو امام حسین نے ان سے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، یہ حر بن یزید دوسرے ہیں، یزید بن معاویہ دوسرے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میں آل رسول ہوں۔ تو ان کو ترس آیا، جب ان کو ترس آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حر بن یزید جو ابن زیاد کے ساتھ تھا وہ امام حسین کے لشکر میں مل گیا، اور وہ یہ جب ابن زیاد سے لڑا ہے تو امام حسین کی طرف سے لڑا ہے۔ لیکن جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حر بن یزید جس کو میں نے ان کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا وہ ان کے ساتھ ہی ہو گیا، تو وہ عمر بن عاص جو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر بن سعد، ان کو گورنر بنایا، اور ان کو جو آج افغانستان ہے اس کو دوسرا اس کا نام ہے کتابوں میں، میرے ذہن میں نہیں ہے وہ نام ہے، کہ اس نے اس کو لالچ دیا ابن زیاد کو، میں اس کو آپ کو گورنر بنا دوں گا، یعنی سی ایم بنا دوں گا، آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے امام حسین کا مقابلہ کریں۔ تو امام حسین کے مقابلے میں گئے۔ اب امام حسین کی شہادت کو ہمارے یہاں اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس طرح ایک آدمی کو 20 آدمی پکڑ لے اور وہ 20 آدمیوں سے کہے مجھے بچا لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بچا لو، مجھے چھوڑ دو، تو ہمارے یہاں اس طرح امام حسین کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام حسین کی شہادت سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ کہاں پر؟ حضور کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے 3 مرتبہ فرمایا کہ کاش مجھے شہید کیا جائے اور میں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا کہ شہید جو ہے، جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا شہید کو جو ہے 6 باتیں ملتی ہیں، شہید کو جو 6 فضیلتیں، ایک کہ شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دوسرا عذاب قبر شہید سے ہٹا لیا جاتا ہے، شہید کو کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا، اور فرمایا تیسرا موت کی سختی اس پر سے ختم۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں چوٹی کاٹتی ہے چوٹی، اس طرح چوٹی کاٹنے کا درد تمہیں ہوتا ہے لیکن شہید کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا۔ اور چوتھے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے بھی زیادہ روشن دار ہوگا، سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، ایسا تاج پہنائیں گے۔ اور پانچواں فرمایا کہ اس کو جتنی وہ چاہے گا اس کو اتنی حور عطا کی جائیں گے، جتنی وہ چاہے گا اس کو اتنی حور عطا کی جائیں گے۔ اور چھٹے فرمایا کہ شہید کو کل قیامت کے دن شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ تمہیں جتنے آدمی پسند ہیں، تمہارے خاندان میں سے تمہیں جتنے آدمی پسند ہیں، اتنے آدمیوں میں سے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ یہ شہید کا درجہ ہے۔ اب ہمارے یہاں شہید کو ایسا بیان کیا جاتا ہے، ایسا ڈرایا جاتا ہے، ایسا جو ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، اور شہادت ایسا ڈر جاتے ہیں۔ تو حضور نے خود فرمایا کہ مجھے شہید کیا جائے، اور میں جو ہے، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن تمام نبی ٹھہرے ہوں گے،
نبی ابھی ٹھہرے ہوں گے ایک لائن میں، سب ٹھہرے ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے، تو جب کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے نبیوں کو ہٹائیں گے، آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، تو نبی پریشان ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی نبیوں کو ہٹایا جا رہا ہے، فرشتے ہو رہے ہیں، نبیوں کو مخاطب کر فرمائیں گے آپ ایک طرف ہو جائیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ دے، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے سب۔ کن سے پہلے؟ نبیوں سے پہلے۔ تو نبی پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر شہید ہو گئے۔ جو لوگ دین کی خاطر شہید ہو گئے یہ وہ لوگ، یعنی شہیدوں کو سب سے پہلے جنت میں، یعنی نبیوں سے پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، یہ شہیدوں کا مرتبہ ہے۔ اب شہیدوں کا مرتبہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم روتے چیختے چلاتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں جو چیخنا چلانا ہے اور کپڑے پھاڑنا اور اپنے بدن کو کاٹنا پیٹنا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ کرتے رہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمیں ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ لیکن جو سنی مسلمان ہیں یہ تو بچیں، یہ تو بچے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ حضور نے فرمایا کہ سوگ، اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لیے سوگ بیوی کے علاوہ جو دوسرے آدمی ہیں ان کے لوگ صرف سوگ منانا صرف 3 دن جائز ہے، چوتھے دن کسی آدمی کو سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بیوی کے لیے جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی، عدت کے بعد یہ آزاد ہے، اپنے جہاں چاہے نکاح کرے، آزاد ہے۔ اب اس کو بھی اجازت نہیں ہے سوگ منانے کی۔ اب یہ 1400 سال ہو گئے اب تک سوگ منا رہے ہیں، اگر سوگ منانا ہوتا، دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو ہوئی ہے، لیکن واقعہ بھی دردناک ہے، ٹھیک ہے، واقعہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، ہماری اتنی ہمت نہیں ہم اس واقعے کو بیان کر سکے۔ آپ اس واقعے کو پڑھیں تو آپ کو آنسو آئیں گے، بتانے سے نہیں ہوتا، پڑھیں گے محبت سے تو معلوم ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو ہے، لیکن اتنی دردناک شہادت نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ آپ پڑھیں، وہ امام حسین سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ امام حسین سے بھی زیادہ رلانے دینے والا ہے۔ کیوں؟ کس طرح کہ ہندا نے ان کے سر کو کاٹا اور ان کے سر میں سے پورا بھیجا نکال کے بھیجا کھایا اور ان کا سر کو پورا خالی کیا۔ جب ان کا سر بالکل کٹورے کی طرح ہو گیا تو اس میں شراب ڈال کر اس کو پیا۔ امیر حمزہ اس کی کیوں نہیں مناتے؟ یہ بھی تو اہل بیت ہیں، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا نہیں مناتے۔ اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کو نکال لیا گیا اور ان کے کانوں کو نکال لیا گیا اور ان کے دل کو نکال لیا گیا، ان کی انگلیوں کو کاٹا گیا، پوری انگلیوں کو۔ پھر کیا کیا؟ ایک سواں لیا، سوئی سمجھتے نا آپ، ایک سوئی لی اور اس میں دھاگا ڈالا اور اس سوئی میں ان کی انگلیوں کو پرایا، ان کے دونوں کانوں کو پرایا، آنکھوں کو پرایا، ناک کو پرایا اور اوپر کے ہونٹ، نیچے کے ہونٹ، زبان کو اور دانتوں کو پورا توڑ کر پورا اس کا ہار بنا کر اس نے گلے میں ڈالا ہندا میں، پورے مکے میں بھاگی پھری وہ۔ یہ زیادہ دردناک ہے، آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو۔ لیکن حضور نے کبھی ان کے واقعے کو کبھی اس طرح بیان نہیں کیا، نہ کسی کو حکم دیا کہ آپ سوگ منائے۔ اور ٹھیک ہے، شیعہ حضرات جعفر طیار کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ مؤتہ میں شہید ہو گئے، آپ کی 3-4 بیویاں تھیں اور بچے بھی تھے۔ جب 4 بیویاں رہی تو حضور نے فرمایا کہ آپ نہیں رو، لیکن وہ نہیں مانی، روتی رہی۔ تو حضور نے مٹی اٹھائی اور ایک صحابی کو مٹی دی کہ مٹی لے کے جاؤ ان کے منہ پر مار دو۔ یعنی اس بات کی جو علامت ہے، جو مٹی مارنا ہے، مکے میں جب بولتے، جب بالکل آدمی ناراض ہو جاتا کہ اس کے منہ کو بند کرو اور اس کے بولتے نا بھائی اس کے منہ پہ پیسے پھینک کے مارو، اس کو چپ کرو، تو اس طرح مٹی حضور نے فرمایا۔ تو سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب جو سوگ مناتا وہ شیعوں میں داخل ہے، اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ شیعوں کا عقیدہ کیا کیا ہے میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ ان کی راستہ اختیار کریں گے تو آپ انہی میں سے ہو جاؤں گے۔ معاذ اللہ وہ حضرت ابوبکر کو کافر بولتے، عمر کو کافر بولتے، عثمان کو کافر بولتے، صرف حضرت علی کو مانتے ہو، حضرت علی میں بھی صرف حسین کو مانتے، حسن کو وہ بھی نہیں مانتے۔ تو میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا آپ کو تفصیل سے، تو آپ ان عقیدوں سے بچے، باتیں بہت ساری ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں آئے اور جب ان کو شہید کرنے کے لیے شمر آیا اور زورہ بن شریک آیا، سنان بن عزیز، یہ 3 لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا جب ارادہ کیا تو انہوں نے 1 رات مانگی کہ ہمیں 1 رات دے دے۔ وہ جمعرات کا دن تھا، 1 رات مانگی۔ تو جو دشمن تھے وہ 1 رات دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس میں آپس میں کچھ بات ہوئی، انہوں نے فرمایا بھائی کیا ہے 1 رات دے دو، 1 رات دینے سے کیا ہوتا ہے، 1 رات دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو 1 رات جب دیا تو 72 کے 72 لوگوں کو رات کو مخاطب کیا امام حسین نے، وہ فرمایا کہ آج تم عبادت کر لو کھل کے، آج جتنی عبادت کرنی ہے آج کھل کے عبادت کریں، کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں، کھل کے قرآن پڑھیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور روزانہ نماز کے بعد 5 نماز اور نفل اور سنتوں کے بعد روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ آج ہم کتنا نفل پڑھتے ہیں؟ سبیلے لگانے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے شربت بانٹنے کے لیے سب سے آگے ہیں۔
کالے کپڑے پہننے کے لیے سب سے آگے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائیں نا۔ ان کی شہادت ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی شہادت کو شوق منائیں، روئیں پیٹیں، بلکہ ان کی شہادت سے پہلے زندگی کو ہم دیکھیں کہ ان کی شہادت سے پہلے زندگی کیا تھی، کہ وہ کس طرح قرآن کو پڑھتے تھے، ہر 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتے تھے۔ اس رات میں انہوں نے پورا قرآن ختم کیا اور پوری رات جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور 18 اہل بیت جو ہے کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ 18 ادھر کربلا کے جو اہل بیت تھے وہ 18 شہید ہوئے، باقی پورے 72 کے 72 شہید ہوئے، اور دشمنوں کے جو تھے وہ 88 یعنی 88 لوگ شہید ہوئے دشمنوں کے۔ تو اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا تو شمر نے ان کو یہاں پر تلوار ماری تو ان کا ہاتھ الگ ہو گیا، کس کا؟ امام حسین کا۔ تو سنان بن انس نے دور سے برچھا مارا، یہاں پر آپ پیچھے گر گئے۔ تو زورہ بن شریک جو گورنر تھا اس نے کہا بھی سنان بن انس سے ابھی یہاں پر وہ مارا ہے نا کہ ان کی گردن کو الگ کرو، ان کی گردن کو الگ کرو، تو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی گردن کو الگ کرے، الگ کیسے کرے؟ تو خولا بن ازہا ایک آدمی ہے، تو اس نے جو ہے آپ کی گردن کو کاٹا، اور آپ کی گردن کو کاٹا، اور آپ کی گردن کو کاٹ کر گھوڑے کے آگے لٹکایا، اس کو گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اور جب گھوڑے کی گردن میں لٹکا کر لے کے چلنے لگے تو انہوں نے فرمایا رکو۔ اس وقت پورے اہل بیت شہید ہو چکے تھے، اور صرف ایک امام زین العابدین باقی تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام سکینہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ زین العابدین کو اس پر بٹھائیں، دشمنوں نے کہ زین العابدین کو اسی گھوڑے پر بٹھائیں، اور زین العابدین کے سامنے حضرت امام حسین کی دونوں بیٹیوں کو بٹھائیں تاکہ یہ دیکھتے ہوئے جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوفے سے لے کر ملک شام 2200 کلومیٹر دور ہے، 2200 کلومیٹر آپ ٹرین میں جائیں 2 دن لگتے، لیکن یہ گھوڑے کا سفر ہے۔ تو ایک بیٹی کے سامنے ایک باپ کا سر، 2 بیٹیوں کے سامنے ایک باپ کا سر ہے، اور امام زین العابدین کے سامنے ایک سر ہے، تو کس طرح وہ گئے ہوں گے 2200 کلومیٹر دور تک؟ 2200 کی سوچیں آپ، یہ آپ جو ہے ماتمہ منانا ہی نہیں، ان کی زندگیوں کو یاد کریں، ہم ان کی زندگیوں کو یاد کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سنیں ہم، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام جو دین ہم تک پہنچا ایسے نہیں پہنچا، ایسے نہیں پہنچا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے سے پہلے ان کا ایک بیٹا تھا 6 مہینے کا عبداللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اب تو میں شہید ہونے والا ہوں، زینب سے کہا کہ میرے بیٹے کو لاؤ، میں اس کو آخری مرتبہ دیدار کر لوں۔ تو آپ نے جیسے ان کو دیکھنے کے لیے دیدار کیا تو دشمن نے سامنے سے تیر مارا، وہ تیر مارا تو ان کے حلق سے یہاں سے پار ہو گیا، 6 مہینہ کا بیٹا، 6 مہینہ کا بیٹا۔ تو جب ان کا حلق میں تیر یہاں سے پار ہو گیا گردن سے، تو ان کا خون نکلا، اور ان کے خون کو امام حسین نے ہاتھ میں بھرا اور اوپر یوں اچھالا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا یا اللہ اگر تو اس میں بھی راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر تو ان حالات میں بھی راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ان حالات میں آج ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشان آ جاتی ہے، ہمیں کو گالی دے دیتا تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے، میرے کو گالی دے دیا، میں تو بستی کا سب سے بڑا آدمی سیٹھ صاحب ہوں، میں تو مول صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، میرے کو گالی دیا، اب میں اس سے بدلہ لوں گا۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بدلے کی راہ میں وہ جیتا رہتا کہ کبھی تو مجھ سے بدلہ لینا ہے۔ بھائی لوگوں کو معاف کرنا سیکھے۔ امام حسین نے اپنے قاتلین کو کس طرح معاف کیا، اور جب 2200 کلومیٹر دور تک گئے اور یزید کے سامنے جب امام حسین کا سر دیکھو نیچے کا یہیں پر ہے، نیچے کا تڑ یہیں پر موجود ہے، اور آدھے دشمن یہاں پر موجود ہیں ابھی، اور جب صحابہ کو معلوم ہوا، صحابہ وہاں سے آئے، کچھ لوگ یہاں کوفے کے اندر موجود تھے، تو وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے چاہتے تھے، تو دشمنوں نے نماز جنازہ پڑھنے نہیں دیا، گھیر لیا کہ آج کوئی نماز جنازہ پڑھے گا نہیں، جو قریب جاتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طوفان آیا، ایک آندھی آئی، اتنی طوفان آندھی آئی کہ پوری آندھی طوفان نے مٹی کو جمع کیا، اور مٹی کو اس طرح جمع کیا کہ مٹی اس طرح برابر ہو گئی کہ کسی کو معلوم یہ نہیں ہوا کہ امام حسین کی قبر کہاں ہے۔ آج امام حسین کا مقبرہ تو بنایا ہوا ہے، درگاہ بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ اصلی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کہ اس کے بعد ایک آدمی، بوڑھے بزرگ آدمی 70-80 سال کے بنو سعد ایک آدمی آئے، اب ان کو چاہت ہوئی، ان کو خواہش ہوئی کہ امام حسین کہاں ہیں آخر کار، کیونکہ مٹی پوری مل گئی نا، بارش ہو گئی، آندھی طوفان آیا، مٹی مل گئی، معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو انہوں نے سونگنا شروع کیا، سونگا پورے دن سونگتے رہے، جب کئی دن تک سونگا تو ایک جگہ سے سونگ کے معلوم ہو کہ یہ امام حسین کی قبر ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ امام حسین کی قبر ہے، میں نے جس طرح خوشبو ان کے زندہ رہتے ہوئے سونگی تھی، آج یہاں سے مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہیں پر انہوں نے قبر بنا دی، لیکن معلوم نہیں کہ وہی قبر ہے، اور سر مبارک کو وہاں پر لے جایا گیا، کہاں؟ ملک شام کے اندر ابن زیاد کے پاس لے گیا پہلے، پھر یزید کے پاس، اور یزید نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر چھڑیاں ماری، اور جو وہاں پر ان کے دربار میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی عمر 80-90 سال تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ظلم نہ کر یزید، یہ ظلم نہ کر، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے ان کے ہونٹوں کو ملاتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہیں کہ جن ہونٹوں پر حضور کے ہونٹ لگے ہیں، تو اس پر نہ کر۔ لیکن وہ غرور جب آدمی کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا، جب حکومت آ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتا، وہ یہ سوچتا کہ اب تو میں ہی ہوں جو بھی کچھ ہوں۔ پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا کہ جب انہوں نے امام حسین کو شہید کیا تو وہ 61 ہجری تھی،
اور 64 ہجری کے اندر یزید ختم ہو گیا. اب یزید کا بیٹا بادشاہ بنا. یزید کا بیٹا جب بادشاہ بنا تو صرف 40 دن حکومت کی اس نے. 40 دن کے بعد حکومت کر کے چھوڑ کے چلا گیا کہ میں ایسی حکومت کو نہیں کروں گا کہ جس حکومت اور جس گدی پر امام حسین کا خون لگا ہوا ہے میں وہ حکومت نہیں کروں گا. انہوں نے وہ حکومت کو چھوڑ دیا. اور پھر 61 62 63 64 65 66 67 یعنی 67 کے اندر مختار بن ثقفی بادشاہ بنے. اور مختار بن ثقفی نے اس طرح بدلہ لیا کہ 6000 آدمیوں کو قتل کیا. جتنے بھی امام حسین کے قاتلین تھے سب کو جو ہے قتل کیا گیا اور سب کو قتل کیا مختار ثقفی نے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس برتن کے اندر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا اسی برتن کے اندر اور 10 محرم جمعے کا دن اسی برتن کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ ابن زیاد کا سر رکھا گیا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سر کس نے رکھا؟ مختار ثقفی نے رکھا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مختار ثقفی کے بعد مصعب بادشاہ بنے. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مختار نے تو ابن زیاد کو قتل کیا اور ابن زیاد کو سر کو رکھا. اور پھر مصعب نے مختار کو قتل کیا, مختار ثقفی کو قتل کیا. اور مختار ثقفی کا بھی یہی 10 محرم اور وہی جگہ وہی پلیٹ وہی برتن میں مختار ثقفی کا سر رکھا. اور اس کے بعد دوسروں کی حکومت عبد الملک کی. عبد الملک نے دیکھا کہ اس کا سر جو ہے مصعب کا سر بھی اسی میں, یعنی 4 حکومتیں ایسے آئی کہ وہی جگہ وہی پلیٹ وہی برتن میں انہی بادشاہوں کا سر رکھا گیا. یہ زیادہ دن نہیں ہوئے, یہ صرف 7 سال کے اندر ایسا ہوا. اور مختار ثقفی نے جو ہے 6000 لوگوں کو قتل کیا جو امام حسین کے قاتلین تھے. اور دیکھو انہوں نے, اب وقت اتنا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح ان کو قتل کیا گیا. ایک آدمی اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا کہ جو امام حسین کے قاتلین میں تو اس کا بالکل چہرہ سیاہ ہو گیا. اور وہ آدمی ایسا تھا کہ ملک عرب میں سب سے خوبصورت تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تو اتنا سیاہ کیسا ہو گیا, اتنا کالا کیسے ہو گیا, تو بڑا خوبصورت تھا. تو اس نے کہا کہ میں امام حسین کے قاتلین میں شامل تھا. اور اب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ رات کو جب میں سو جاتا ہوں کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں. وہ 2 آدمی نہیں, 2 فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو 2 آدمی آتے ہیں اور میرا منہ جو ہے تندور کے اندر ڈال دیتے ہیں. جب میں صبح اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرا منہ اور کالا ہو گیا. تو میرا منہ کالا ہوتے اتنا کالا ہو گیا کہ وہ اسی کالے پن میں جو ہے شرمندگی سے مر گیا. اور شمر جس نے امام حسین کو برچھا مارا, مختار ثقفی نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو ایک کمرے میں قید کیا. اور قید کرنے کے بعد یہ کہا کہ تو نے 3 دن تک امام حسین کا پانی بند کیا نا, آج تجھے بھی جو ہے جب تک تو مر نہیں جاتا تو اسی کمرے میں قید رہے گا. جب تک وہ مر نہیں گیا, پیاس سے بھوک سے چیخ چلا کر مر گیا اسی کمرے میں بند ہو کر. اور اس کے بعد اس گھر کو گرا دیا گیا, وہ دب کر وہیں پر مر گیا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں. ایک آدمی دعوت میں گئے, صحابہ کچھ دعوت میں گئے, تابعین تھے, تو وہاں پر ذکر چل رہا تھا کہ امام حسین کے جو قاتلین تھے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا. تو ایک آدمی وہاں پہ ٹھہرا, ان کا میں زندہ ہوں, میں شامل تھا, میں زندہ ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ گھر کو گیا. جب گھر کو گیا تو وہ رات میں چراغ جلانے لگا تو وہ چراغ سے اس کے کپڑوں پر آگ لگی اور وہ آگ لگ کر پورا تہس نہس جل کر مر گیا. اسی طرح ایک وہ آدمی کہ جس نے امام حسین کا پانی بند کیا, دریائے فرات کے قریب آپ گئے اور آپ پانی پینے والے تھے, تو ایک شخص نے جو تیر مارا اور یہاں پر آپ کو تیر لگا, یہاں سے پورا کٹ گیا. تو امام حسین اس کو بددعا کی, تو نے آج مجھے پانی نہیں پینے دیا نا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو پیاس سے تڑپے گا لیکن تیری پیاس بجھے گی نہیں. تو وہ سمجھا نہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آدمی اتنا پانی پیتا پیتا ہی چلا تو اس کی پیاس بجھتی نہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ پانی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ اسی طرح مر گیا. یعنی ان کا انجام بہت برا ہوا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم روئے پیٹے, ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھے. ان کی زندگی سے یہ سیکھے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے چاہے ہمارا سر کٹ جائے. باطل پیسوں کے سامنے سر نہیں جھکانا. آج ہم اس طرف چلتے جہاں تھوڑا زیادہ پیسے آتے. آج ہم مسجدیں ہماری خالی ہے, مسجدیں ویران ہے. 2 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہندوستان کو پوری دنیا کو بند کر دیا, لیکن ہمیں پھر بھی عقل نہیں آئی, ہم نے کچھ سیکھا نہیں. امام حسین کی شہادت سے سیکھے. اور امام حسین کی شہادت کو جو ہے اس طرح نہ سنیں ہم جس طرح کوئی 20-25 آدمی کسی آدمی کو پکڑ رہے اور اس کو مارے اوپر, بھائی مجھے چھوڑ دو, مجھے بچا لو, مجھے چھوڑ دو, مجھے بچا لو, اس طرح نہیں. بلکہ ایک پیغام ہے. ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے, اس لیے تاکہ ہم ان واقعات کو یاد کر کے اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح امام حسین نے گزاری ہے. اگر صحابہ چاہتے تو ربیع الاول سے شروع ہو سکتا تھا, اگر چاہتے تو دوسرے مہینے سے شروع ہو سکتا تھا سال. لیکن اس سال جو محرم شروع ہوا ہے وہ سال کا جو پہلا مہینہ جو محرم کو رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم ان کو یاد کریں, ان کے واقعات کو یاد کریں, ان کی زندگی کو ان کی زندگی جیسی اپنی زندگی کو بنائے. تو اس لیے ہم بھی قرآن پڑھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. اور بہت سارے واقعات ہیں ان کے, بتائے تو اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے ان کے واقعات کو اس طرح نہ سنیں کہ جس طرح کوئی مجرم چلے گئے, ہم ان کے واقعات کو اس طرح سنیں کہ جس طرح بادشاہ چلے گئے.
جس طرح بادشاہ چلے گئے۔ وہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو شعر پڑھے ہیں وہ کیا لاجواب شعر ہے۔ میں آپ کو شعر بتا کر باتیں ختم کرتا ہوں کہ مطیع نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے دل بول اٹھا کہ صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت تو دیکھ سبھی کے سب بے مثال ہیں، شان اہل بیت تو دیکھ سبھی کے سب بے مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، سب کے سب یہ کہے گئے کہ بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیت کیا ہو کہ یزید تھا حسین ہے۔ اب یزید کوئی نام رکھتا؟ کوئی بھی آدمی کہ حسین کتنے نام ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پر رکھیں تاکہ ہمارے گھروں میں ان کی برکتیں آئیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔